نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، اے لوگو جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے بات نہ مانی، آج معذرتیں نہ پیش کرو، آج بہانے نہ کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو وہی جزا دی جا رہی ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو، کیونکہ قیامت کے دن انسان عذر پیش کرے گا، یا اللہ بہت مجبوریاں تھیں، بہت مصروفیت تھی۔ جیسے آج بھی ہم دیکھیں کہ باقی کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو ہماری بہت ساری مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں۔ نماز کے وقت ہمیں فرصت نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کے لیے صبح فرصت نہیں ہوتی، اس کو سمجھنے کا تو پوری زندگی ہی وقت نہ ملا۔ بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، لیکن ایک اللہ کی کتاب، بے شمار کتابوں میں سے ایک کتاب، اس کے لیے وقت نہ ملا۔ بہت سی مصروفیات آڑے آ گئیں۔ قیامت کے دن کوئی عذر کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ سب جو میں نے بھیجا تھا یہ کس لیے بھیجا تھا؟ صرف بند کر کے اونچا رکھنے کو؟ صرف کسی مقدمے کے وقت قسم کھانے کو؟ یا کسی کے فوت ہونے پر پڑھ کے اسے بخشنے کو؟ یہ تو کتاب زندہ ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی یہ کتاب۔ لیکن آج ہم ہدایت کے سوا ہر کام لے رہے ہیں اس سے، خواہ جادو کرنے کا ہو، یا جن بھوت بگانے کا ہو، یا مقدمے لڑنے کا ہو، یا قسمیں کھانے کا ہو، یا خوبصورت کیلی گرافی سے سجانے کا ہو، یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کا ہو شادی کے وقت، یا فوت شدہ انسان کے ساتھ کچھ حصہ رکھ کے دفنانے کا ہو، یا قبر پہ کوئی آیت کا کتبہ لکھ کے لگانے کا ہو، وہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن جس اصل کام کے لیے آئی ہے یہ کتاب، اس کی طرف سے ہم قومی اور اجتماعی طور پر غافل ہیں۔ انفرادی طور پر انڈیویجولز کہیں کہیں کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت امت مسلمہ ہم نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ حالانکہ علامہ اقبال نے کہا تھا، گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزو قرآن زیستن، اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر مسلمان بن سکو۔ آج ہم سب نے اپنی اپنی مرضی سے اسلام کا ایک رخ تلاش کر لیا ہے، اسلام کی تصویر میں اپنی مرضی سے رنگ بھر لیا، لیکن اللہ کی کتاب بند کی بند رکھی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو کھولنے کی، ورنہ لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں نہ کرو، آج عذر نہ کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر کے آئے ہو، تمہارے اعمال وہی تمہارے لیے جزا بن گئے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جہنم کی آگ کس سے بھڑکے گی؟ اسی سے جس سے ہم دنیا میں آگ بھڑکاتے ہیں، یعنی جس سے دنیا کی آگ بھڑکتی ہے، وہی اسباب بنیں گے وہاں کی آگ بھڑکانے کے بھی۔ جن سے ہمارے دلوں میں آگ بھڑکتی اور زبانیں آگ اگلتی ہیں، وہی چیزیں وہاں بھی آگ بن جائیں گی۔ اسی طرح جو اچھے اعمال یہاں ہیں، ایک خوبصورت مسکراہٹ جو ہے، کسی کے ساتھ اچھا نرم معاملہ جو ہے، پھولوں کی طرح ہے، وہی جنت کے پھول بن جائیں گے۔ جس طرح سبزے کو دیکھ کر ایک سکون ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو دیکھ کر ایک سکون کی کیفیت طاری ہوتی، وہی ان خوبصورت باغوں کے اندر رہنے کے حقدار بن جائیں گے۔ تو ہم سب کو ایسا انسان بننے کی ضرورت ہے کہ جو واقعی اس بہترین جگہ کا اہل ہو۔ اس کے بعد سارے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بدو کو کہ جو زبان سے بس جلدی جلدی توبہ توبہ کر رہا ہے، تو آپ نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ تو توبۃ الکذابین ہے، جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سچی توبہ کیا ہوتی؟ تو آپ نے بتایا کہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرے اس پر اسے شرمندگی ہو، یہ نہیں کہ چوری اور سینہ زوری غلط کام کر کے پھر اس پہ دلیلیں دینا کہ نہیں یہ غلط ہے ہی نہیں، اس کو غلط ماننا ہی نہیں۔ ایسے گناہوں پہ معافی نہیں ملا کرتی۔ غلط بات کو غلط کہنا، اپنی غلطی کو غلطی ماننا، اور پھر اس کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف کر دیجئے، اور اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دینا، اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہو تو اس حق کو لوٹانا، یہ سب کچھ توبہ کے اندر شامل ہے۔ توبۃ النصوح اسی کا نام ہے۔
ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے خالص توبہ کرو. کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عسا، امید کی جاتی ہے، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں، تمہاری خطائیں تمہارے اعمال نامے سے دھو دے، ساقط کر دے، دور کر دے، ان کا کفارہ کر دے، ان کو ڈھانپ دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور ایسے باغوں میں داخل کرے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہ کس چیز کا نور ہوگا؟ یہ انسان کے نیک اعمال کی روشنی ہوگی جو اس نے اپنی ذات میں بھی کی ہے اور اس روشنی کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش بھی کی. بحیثیت امت مسلمہ ہمارا کام صرف اتنا نہیں کہ ہم اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تاکہ یہ پوری دنیا امن و امان کا نمونہ بن جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم سب پوری انسانیت پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. تو امت مسلمہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن ہم تو بھی اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں آئے، ہم تو بھی اپنی خود غرضی سے باہر نہیں آئے. ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ابھی تک دل بڑے نہیں کیے، تو پوری دنیا کی بھلائی اور خیر خواہی آخر کب کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بھلائی کی، دشمنوں کے ساتھ بھی. یہ آپ کا اخلاق ہی تو تھا جس نے غیروں کے دل بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے. اور آج ہماری بد اخلاقیاں ہیں کہ اپنے بھی غیر ہو گئے، اپنے بھی پناہ مانگنے لگے. اس لیے کنتم خیر امت، بحیثیت امت ہماری ذمہ داری، اخرجت للناس، انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم دو گے، بھلائیوں کو عام کرو گے، خیر کو عام کرو گے. وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکو گے. اور یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے، کہ اس کتاب کا نور، اس کتاب کی روشنی، اس کتاب کو دنیا بھر میں عام کیا جائے. اب ہم سب اپنی اپنی ذات پر سوچیں کہ اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو اس بات کا شاید کبھی خیال بھی آیا ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ عموماً ہم اپنی ذمہ داریاں اپنی ذاتی زندگی تک ہی سمجھتے ہیں، خود اپنی ذات تک اور اپنے گھر والوں تک، لیکن اس سے باہر نکل کر معاشرے کے لیے، اور معاشرے سے نکل کر اپنی پوری قوم اور ملت کے لیے، اور ملت سے باہر پوری دنیا کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم میں سے کتنے سوچتے ہیں. لہٰذا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نور مدینہ سے یمن تک پھیل رہا ہوگا، کچھ کا صنعاء تک، کچھ کا اس سے کم. جو منافق ہوں گے ان کا نور، کیونکہ وہ جو وقتی طور پر ایمان لائے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے انگوٹھے کے ناخن میں ہوگا، کبھی جلے گا کبھی بجھے گا. ان کو دیکھ کر اہل ایمان بھی خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں ان کا نور جو بجھ رہا ہے ہمارا بھی نہ بجھ جائے. تو اس وقت وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے. یہ جو نیکی پھیلانے کا اور تیرے دین کو عام کرنے کا نور ہم نے جگہ جگہ پھیلایا اور وہ دور دور تک گیا، اس کو آج تو محفوظ کر دے، وہ ہم سے چھیننا نہ. انسان ہونے کے ناطے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں اس کی وجہ سے یہ نور بجھا نہ دینا. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس تمہید کے بعد اللہ تعالی دو مثالیں ہمارے سامنے لاتے ہیں. ایک مثال کافروں کے لیے ہے اور ایک ایمان والوں کے لیے ہے. ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ
نوح علیہ السلام کا نام کس نے نہیں سنا؟ لوط علیہ السلام کا نام کس کو نہیں معلوم؟ دونوں اللہ کے چنے ہوئے بندے پیغمبر تھے، لیکن فرمایا ان دونوں کی بیویاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فخانتاہما، اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ یاد رکھیے کہ پیغمبروں کی بیویاں کبھی بدکار نہیں ہوتی، لیکن یہ خیانت کون سی خیانت ہے کہ اپنے شوہروں کے مشن، یہ شوہر جس کام کے لیے بھیجے گئے اس میں تعاون نہیں کیا، اس میں خیانت کی، اس راہ پر نہیں چلی، وہ عہد نہیں نبھایا جو اللہ نے ان کے شوہروں کے ذریعے ان سے لیا تھا۔ خیانت کیا ہوتی ہے؟ کسی امانت میں خیانت، اور یہ صرف مال میں نہیں ہوتی، کسی کی بات دوسری جگہ پہنچانا، کسی کی چھپی ہوئی چیز کو، کسی کے راز کو افشا کرنا، یہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ جس بات کو کہا جائے کہ دوسروں کو نہ بتایا جائے اس کو بتا دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو ان کی خیانت کیا تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ بسا اوقات ان باتوں کو اپنے شوہر کی جو دشمن قوم تھی ان تک پہنچا دیا کرتی تھی، یعنی گھر کے راز وہاں تک پہنچا دیتی تھی کہ جہاں پہنچانے سے منع کیا گیا تھا۔ مثلا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا اور فرشتے آئے تو فرشتوں کی آمد پر قوم کو جو اطلاع دی تھی وہ ان کی بیوی نہیں دی تھی۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے مشن میں سنسیئر نہ تھی۔ بظاہر ان کو یہ ظاہر کرتی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے ساتھ نہیں تھی، اندر سے دھوکہ دیا۔ وہی بات پھر وہ دل والی، کیونکہ خیانت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، کہ اندر سے ساتھ نہ تھی۔ ایسے رویے کو منافقانہ رویہ بھی کہتے ہیں، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کی علامتوں میں سے کیا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھگڑے تو گالی دے۔ مومن گالیاں نہیں دیتا، مومن کی زبان سے گالیاں نہیں نکلتی۔ گالیاں دینا بھی منافقت کی علامت بتایا گیا، کیونکہ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے،